ہم جانتے ہیں کہ گوگل ہمیں ٹریک کر رہا ہے. ہم اپنے فون سیٹ اپ کرتے ہوئے اس پر ایگری کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پتہ لگانا چاہا کہ گوگل ہمارے بارے میں کیا کچھ جان رہا ہے، اور یہ ہے ہمارا پلان. ہمارے پاس دو ایک جیسے فون ہیں. ان میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ والا ایروپلین موڈ پر ہے. دونوں فونز میں سم کارڈ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی وائی فائی نیٹ ورک تک ایکسس ہے، یعنی انہیں کسی بھی قسم کے ڈیٹا نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے. ہم انہیں دن بھر اپنے ساتھ رکھیں گے. جب میں دارالحکومت میں سفر کروں گا تو ہم دیکھیں گے کہ گوگل میرے بارے میں کیا کچھ جان رہا ہے. ہمارا پہلا اسٹاپ فاکس بیورو کے باہر سمس کنوینئنس اسٹور تھا جہاں ہم نے کافی پی. پھر چہل قدمی کرتے ہوئے کیپٹل بلڈنگ تک گئے اور ایک چکر لگایا سینٹ آفس بلڈنگز کے گرد. پھر طے کیا کہ کار میں سوار ہو کر علاقہ گھومیں. اس ٹیسٹ کے لیے ہم نے صرف چند گلیوں میں نہیں گھومنا تھا. ہم نے کیپٹل بلڈنگ کے گرد چکر لگایا. پہلے ہم شمال میں چلڈرنس اسپتال گئے اور مغرب میں سینٹ البینز اسکول اور نیشنل کیتھیڈرل. ہم نے تقریباً 14 میل طویل سفر کیا جو 1 گھنٹے پر محیط تھا. اس دوران فونز کو انٹرنیٹ تک ایکسس نہیں تھی، نہ کوئی وائی فائی کنیکشن اور نہ ہی کوئی سیلولر ڈیٹا سروس. ایسے میں یہ سوچنا غلط نہیں تھا کہ گوگل کو میرے بارے میں علم نہیں ہوگا. گوگل کا بزنس ماڈل سادہ سا ہے، اپنے صارفین کا ڈیٹا جمع کرنا اور اسے استعمال کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ اشتہار دکھانا. اس بزنس ماڈل کو کہتے ہیں سرویلنس کیپٹلزم. لیکن کیا ڈیٹا جمع کرنے کا ایک کام تب بھی کارآمد ہوتا ہے جب ہمارے فونز کنیکٹ بھی نہیں ہوتے؟ ہم واپس آ چکے ہیں اپنے ڈی سی کے فاکس بیورو میں اور ہمارے پاس ہمارے فونز ہیں بالکل اسی طرح جیسا ہم انہیں لے کر چلے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ میں نے کچھ بیکار سی سیلفیز لی ہیں نیشنل کیتھیڈرل پہ. اس کے علاوہ یہ سارا دن میری جیب ہی میں رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا معلوم ہوا. یہ ہماری مڈل ڈیوائس ہے. بنیادی طور پر یہ ایک وائی فائی نیٹ ورک ہے جس سے ہم یہ فونز کنیکٹ کرنے لگے ہیں. یہ اس ڈیوائس کے ذریعے ڈیٹا گوگل کو منتقل کریں گے، لیکن اس درمیان وہ اس ڈیٹا کی ایک کاپی بھی بنائیں گے جو گوگل کے پاس جا رہا ہوگا. ہم اسے ڈیکرپٹ کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ ہم دن بھر کہاں رہے. چند ہی لمحوں میں نمبر سامنے آنے لگے. جو فون ایروپلین موڈ پر نہیں تھا اس نے ریکارڈ کیے 100 سے زیادہ مقامات، 130 سرگرمیاں اور 152 بیرومیٹرک ریڈنگز. یہ جیسے ہی ہمارے وائی فائی سے کنیکٹ ہوا اس نے تقریباً 300 کلو بائٹ کا ڈیٹا سیدھا گوگل کو بھیجا. حتیٰ کہ اس فون نے ہماری ایگزیکٹ لوکیشنز کا ریکارڈ بھی رکھا. کیپٹل بلڈنگ، ہسپتال، اسکول اور کیتھیڈرل. آپ شاید نوٹس کریں کہ یہاں جو واحد چیز موجود نہیں ہے وہ ہمارا ایگزیکٹ راستہ ہے، لیکن اس کے پاس یہ ڈیٹا بھی ہے. یہ جانتا ہے کہ ہم کب کار سے باہر نکلے. میٹا ڈیٹا میں ہر لمحے کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کی ٹریکنگ. وہ جانتے ہیں کہ آپ کب پیدل چل رہے ہیں، کب گاڑی میں ہیں اور کب گاڑی سے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں اپنا فون ایروپلین موڈ پر لگا دوں گا. ہم نے بھی یہی سوچا تھا. یہ ہمارا دوسرا فون ہے، اس میں سم کارڈ نہیں تھا اور یہ تمام وقت ایروپلین موڈ پر رہا. دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ڈیٹا ریکارڈ کیا. ایروپلین موڈ والے فون نے در حقیقت دوسرے فون سے کہیں زیادہ لوکیشنز اور ایکٹیویٹیز ریکارڈ کی ہیں، اور اس نے بھی ایکٹیویٹ ہوتے ساتھ ہی سینکڑوں کلو بائٹس کا ڈیٹا گوگل کو ٹرانسفر کیا ہے. اس نقشے میں واحد چیز جو نہیں ہے وہ ہمارا چرچ پر رکنا ہے، لیکن یہ پھر بھی جانتا ہے کہ ہم وہاں تھے. یہ دیکھیے، گاڑی سے نکلنا 100% ایکیوریسی. پیچیدہ یوزر ایگریمنٹس اور فری سافٹ ویئر کے ذریعے گوگل صارفین سے ان کی پرائیویسی چھین لیتا ہے. یہ آپ کا پیچھا ان مقامات پر بھی کر رہے ہیں جن کی مکمل پرائیویسی کی توقع کی جاتی ہے. گورنمنٹ بلڈنگز، بچوں کا اسپتال، پرائیویٹ اسکول، چرچ. آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر قدم گوگل دیکھ رہا ہے. ایک بیان میں گوگل نے بتایا کہ جو صارفین ٹریک ہونا نہیں چاہتے انہیں اپنی لوکیشن ہسٹری بند رکھنی چاہیے، لیکن ایسا کرنا آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ہے. گوگل کی بیشتر ایپس میں ایسے آپشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ خود بخود سرویلنس کے لیے سائن اپ کر لیتے ہیں. ہم اس بات کی کھوج جاری رکھیں گے کہ سلیکون ویلی کس طرح آپ کی پرائیویسی بیچ رہی ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ جب آپ مفت آن لائن سروسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسٹمر نہ ہوں بلکہ آپ دراصل پروڈکٹ ہوں.